ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں وسیم ملک صاحب, آپ سینئر کورٹ رپورٹر ہیں. وسیم صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عدیل سرفراز صاحب, سینئر کورٹ رپورٹر. عدیل صاحب السلام علیکم, آپ کا بھی بہت شکریہ. وسیم صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. بتائیے گا یہ جو آج جو کچھ سماعت ہوئی, رپورٹ ہو رہا تھا, ایک آرڈر اگین جس پر امپلیمنٹ نہ ہوا ہو, وہ ریویو کے لیے فکس ہو گیا. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, کئی عدالتی نظائر بن رہے ہیں ہمارے ہاں. کچھ روزانہ کی بنیاد پر ہم عدالتوں میں نئی چیز وٹنس کرتے ہیں جو پہلے نہیں کبھی دیکھی ہوتی. سیم اسی طرح کا ایک معاملہ تھا, مخصوص نشستوں کا فیصلہ, کہاں 12 جولائی کا ایک مختصر حکم نامہ, 24 نومبر کا اس کا تفصیلی حکم نامہ, اس کے بعد یہ معاملہ پینڈنگ رہا اور پھر ریویو کی درخواستیں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اس میں ایک فریق ہے ریویو میں, یعنی کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اس کا کام سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہے, وہ ریویو میں گیا ہوا ہے. پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی ریویو میں پہنچی ہوئی ہیں. تو آج جہاں وہ اس ریویو کے معاملے پہ پہنچے تھے تو کچھ ایک غیر معمولی صورتحال کمرہ عدالت میں بنی کہ جب کچھ ججز کی جانب سے سخت سوالات پوچھے گئے. اس میں تو آبویس تھا, جسٹس عائشہ ملک تھی, جسٹس عقیل عباسی تھے, ان کے جو اب تک عدالتی کنڈکٹ ہے اس سے ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ ججز سوال پوچھیں گے. جسٹس جمال مندوخیل انہوں نے بھی, اور جو سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا جسٹس ہاشم کاکڑ نئے آئے ہیں بلوچستان ہائی کورٹ سے, انہوں نے بھی اگین وہی سوال پوچھا. تو بار بار ایک ہی سوال ہوتا رہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ کیا کوئی سپریم کورٹ بند کر دی جائے, آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے پابند نہیں ہیں, آپ فیصلے پر عمل درآمد کرتے, الٹا آپ ایک سیاسی جماعت کی طرح بیہیو کرتے ہوئے اگریوڈ پرسن ہو کے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں نظر ثانی کے لیے آ گئے ہیں. اچھا, اس میں جو ایک تکنیکی نقطہ ہے, دیکھیے وہ آج صبح جسٹس منصور علی شاہ کی ایک اور مقدمے میں اسی طرح کے ایک ججمنٹ بھی جاری ہے ریویو کے سکوپ کے اوپر, اور عدم اطمینان وہ جو فریق کے سے متعلق. جی ہاں, اب تھوڑا سا فرق ہے نا دیکھنے والوں کے لیے. ایک تو ہے اپیل میں آپ کیس ری ہیئر کر سکتے ہیں. 184(3) میں آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں اپیل کا حق دے دیا. جب یہ اپلیٹ جورسڈکشن میں یہ درخواست آئی تھی, پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا, فل کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے, اس پہ اب ریویو ہوتا ہے آئین کے آرٹیکل 188 کے تحت. تو اس کا اسکوپ جو ہے وہ خاصا لمیٹڈ ہے, آپ کیس کو ری آرگو نہیں کر سکتے, دوبارہ سے اس کی سماعت شروع نہیں کر سکتے. آپ نے بتانا ہے کہ ججمنٹ میں میجر ٹیکنیکل ایرر کیا ہے, کدھر سے. تو چاہے وہ نون لیگ کے وکیل ہوں یا الیکشن کمیشن کے وکیل ہوں, وہ کیس کو دوبارہ سے آرگو کرنا چاہ رہے تھے, اور وہ بار بار ایک نقطہ اٹھا رہے تھے کہ جو پوائنٹس اس عدالت کے سامنے نہیں تھے وہ فیصلے میں لکھے گئے, پی ٹی آئی فریق نہیں تھی, ان کو انصاف دیا گیا. 184(3) میں تو آپ 187 کا یعنی کہ مکمل انصاف جو جسٹس منصور علی شاہ نے استعمال کیا تھا وہ نہیں کر سکتے تھے آپ, کیونکہ یہ 185 میں ہائی کورٹ کے خلاف اپیل تھی. تو بہرحال اس طرح کی, لیکن پھر وہی ہوا کہ 2 ججز جو ہیں انہوں نے وہ ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی, اور 11 کا پھر نیا بینچ وہ. ہاں, اس وقت تو یہ ہوا, دیکھیں یہ بھی ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہے ہمارے لیے کہ 2 نوٹسز بنیادی طور پر جاری ہوئے. ایک ہوئے 11-2 کی اکثریت سے, 2 ججز نے کہا کہ یہ ریویو بنتا ہی نہیں, نان مینٹینبل, 11 نے نوٹس کر دیا. ساتھ ہی پھر کنٹیمپٹ کی پٹیشنز بھی سماعت کے لیے مقرر تھی. یہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کمل شوزب خواتین ونگ کی سربراہ غالباً, ان کی طرف سے یہ پٹیشن تھی, اور یہ بھی تب سے ہی سپریم کورٹ میں زیر التوا تھی. اس پہ 13 ججز نے یعنی کہ پورے بینچ نے نوٹس جاری کیا, اور اب جو کاز لسٹ نہیں جاری ہوئی ہے تو دونوں بینچز کو تبدیل کر کے اور دونوں ججز کو جنہوں نے آج درخواستیں مسترد کی تھی ان کو نکال دیا گیا بینچ. ان کو نکال دیا, 11 کا نیا بینچ بن گیا. عدیل صاحب, جس طرح وسیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہیں. ایک جو 12 جولائی کا فیصلہ آتا ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا, اور آج جب یہ سوال اٹھا تھا تو ای سی پی کے جو وکیل ہیں سکندر مومن صاحب, انہوں نے کہا کہ ایک پیراگراف تک کی حد تک جو ہے وہ عمل درآمد ٹو سم ایکسٹینٹ. یہ بھی ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا کہ یہ ای سی پی ایک آئینی ادارہ ہے, لائک ہی سیڈ, وہ فریق ہے ایک پارٹی کے خلاف, پارٹی بن چکا ہے, اور ایک جو آرڈر جس کے آتھر جج وہ اس بینچ کا حصہ نہیں. بالکل آپ نے درست پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. ایک تو فریق نہیں الیکشن کمیشن بن سکتا, اس نے عمل درآمد کرنا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دے دیا, آپ ایک آئینی باڈی ہیں, آپ نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے. اور آپ سمجھائیں ناظرین کو وہ باقاعدہ پارٹی ہیں وہ اس کیس. سر انہوں نے میم ریویو فائل کیا ہے, نظر ثانی درخواست دائر کی ہے, جو کہ سیاسی جماعتوں نے کرنی تھی. نون لیگ نے کی, پیپلز پارٹی نے کی, ان کی بنتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے یا اس فیصلے میں کچھ غلطی ہے, اس کی بیس پر انہوں نے ریویو فائل کر دیا. مگر الیکشن کمیشن کو یہ زیب نہیں دیتا سب سے پہلے تو, مگر انہوں نے اس کے اوپر ریویو فائل کیا اور پھر اس کو ڈیفینڈ بھی کیا وہاں پر. یہاں پر آ کر اب ایک اور کنفیوژن پیدا ہو گئی. بہت سے لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جسٹس عائشہ ملک یا جسٹس عقیل عباسی انہوں نے جو ریویو ڈسمس کیا ہو وہ صرف الیکشن کمیشن کا کیا ہو, کیونکہ ابھی اس میں بھی ایمبیگوٹی ہے, اس میں بھی واضح طور پر تو چیز نہیں آئی. اس وقت کمرہ عدالت میں ہم بھی مائک کے ساتھ اسپیکر کے ساتھ کان لگا کر سن رہے تھے, بڑی سلو سی آواز آ رہی تھی, کیونکہ سب سے پہلے تو حیران کن طور پر جسٹس امین الدین خان نے جب کورٹ آرڈر ڈکٹیٹ کروانا شروع کیا, انہوں نے اپنے بردر یا سسٹر ججز سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ہم نوٹس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, آپ کی کیا رائے ہے. انہوں نے جب نوٹس کرنے کا کہہ دیا, نہیں
रिव्यू के ऊपर। जब नोटिस करने का उन्होंने ऑर्डर डिक्टेट करवा दिया तो जस्टिस आयशा मलिक के कान में आवाज पड़ी, उन्होंने कहा मैं नोटिस नहीं कर रही, मैं तो डिसमिस कर रही हूँ। उसके बाद उनके साथ दाईं जाने बैठे जस्टिस अकील अब्बासी, उन्होंने भी कहा मैं भी डिसमिस कर रहा हूँ। तो पहले तो ये बात आप देखें। उसके बाद जब उन्होंने पूछा कि आप कंटेम्प्ट की पिटीशन के ऊपर भी कर रहे हैं नोटिस, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पहले उनको कहा कि नहीं अभी हम उस पर नहीं कर रहे। बाद अज़ां फिर उन्होंने कहा कि हम सिंपल नोटिस कर रहे हैं। अब कंटेम्प्ट की पिटीशन है, अमूमन होता यह है कि आप इजहार वजूह या शोकाज नोटिस करते हैं, उन्होंने कहा कि हम सिंपल नोटिस कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अब 13 जजेस ने, जैसा कि वसीम ने कहा कि कंटेम्प्ट की पिटीशन पे नोटिस कर दिया, दैट मीन्स कि वो जजेस साहिबान इस बेंच का हिस्सा हैं। अगर सिर्फ उन्होंने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त डिसमिस नहीं भी की, सबकी कर दी है, फिर भी उन्होंने एक और दरख्वास्त पर नोटिस कर दिए हैं। इसके बावजूद जो कॉज लिस्ट जारी होती है उसमें उन 2 जजेस को शामिल नहीं किया जाता। अब देखना यह होगा कि क्या उन 2 जजेस साहिबान को कॉज लिस्ट में शामिल न करने से पहले एतमाद में लिया गया था या नहीं लिया गया। अभी वसीम ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि 188 का जो जिसके तहत रिव्यू आता है वो बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है। उसका स्कोप लिमिटेड किस वजह से होता है ये नाज़रीन को बताने की जरूरत है। लिमिटेड इस वजह से होता है कि वही जजेस साहिबान, इसीलिए उन्हीं जजेस साहिबान के सामने वो केस आता है, वो फैसला आता है जिन जजेस साहिबान ने वो जजमेंट रेंडर की होती है। राइट। उन्होंने दोबारा मेरिट्स को उन्हें सुनने की जरूरत नहीं है। जब आप ऑब्वियसली एक नए बेंच के सामने रिव्यू को फिक्स कर देंगे तो रिव्यू में भी अपील वाला मामला हो जाएगा, क्योंकि जजेस दोबारा से केस खोलेंगे, दोबारा से केस सुनेंगे, उन्हें डिटेल्स का नहीं पता। जैसे आज जस्टिस मुसर्रत इलाली साहिबा ने एक सवाल पूछ लिया कि क्या नोटिस हो गए हैं इस पर, हालांकि उनको ये नहीं मालूम, वो इस बेंच का हिस्सा है कि ये पहली समाअत है और वो खुद पूछ रही है कि नोटिस हो गए। इस तरह की कंफ्यूजन होती है। आप पहले बेंच में हिस्सा नहीं थी, अब आप आई हैं, आपको नए सवालात आपको पूछने पड़ेंगे, उससे केस खुलेगा तो एक सिरे से चलेगा। तो इसी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अब बेंच में आपने शामिल नहीं किया। चले दीगर मानदा को आप ना करें, जो ऑथर जज हैं उनको आप शामिल ना करके आप ये पैगाम दे रहे हैं, जैसे कि एक नारा किसी जमाने में लगा था, इधर हम उधर तुम। अब वाजे कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में भी, न जस्टिस शाहिद वहीद को शामिल करना है, न जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करना है, ना ही जस्टिस अतर मिनल्ला को करना है। अब इन जजेस साहिबान को शामिल करते तो मैं समझता हूँ जिस तरह के आज सवालात पूछे गए हैं जजेस साहिबान की जानिब से इर्रेलेवेंट किस्म के, वो ना पूछे जाते, और जो फैसला आज 2 जजेस साहिबान ने किया है वो शायद ज्यादा जजेस का होता। और एक और हैरान कुन एस्पेक्ट है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, मैं सोच रहा था शायद जस्टिस आयशा मलिक भी यही एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि जब मैं डिसमिस कर रही हूं तो ये भी करेंगे, क्योंकि हमारा मुत्तफिक का फैसला था, हम तीनों का फैसला था जिन्होंने दस्तखत किए थे, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। हैरान कुन तौर पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने तो उस पर सवाल भी नहीं उठाया, उस पर सवाल भी नहीं उठाया उनकी जानिब से। राइट। बट वसीम साहब, आप एक तो इस पे क्या कहेंगे, और दूसरा ये कि नोट की अभी जो अदील साहब भी बात कर रहे थे, गुज़िश्ता साल जब ये 8-5 का फैसला आया था तो उस पर भी नोट आए थे जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की जानिब से, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब की जानिब से, और बाकायदा तौर पे एक आईनी इदारा, कोई भी उन्होंने कहा था कि आईनी इदारा वो अमल दरामद के हवाले से वो पाबंद नहीं होता इस पर, तो वो एक स्पेस छोड़ दी गई थी। आयरनी है ना, 2 जजेस ने लिख दिया कि हम अकलियत में हैं, 8 अक्सरियत में हैं, और 8 अक्सरियत में जो हैं उनका फैसला गैर आईनी है, मुल्क का कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गन है वो उसको मानने का पाबंद नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने गालबन अपने तफसीली फैसला का वो पैराग्राफ नंबर 51 है, उसमें भी लिखा कि ये अदालती सिस्टम में रुकावट डालने की पूरी कोशिश है और सोची समझी कोशिश है। उन्होंने कहा कि हर जज दूसरे से फैसले से इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन वो किसी 8 जजेस का फैसला नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और उस वक्त की अवेलेबल फुल कोर्ट का फैसला था। लेकिन गालबन कोई महज़्ज़ब मुल्क होता है, वैसे तो बताया जाता है कि यहाँ आइन भी है, कानून भी है, जमहूरियत भी है, और अब ही सबसे बेहतर है गुज़श्ता 77 सालों में। तो मेरे ख्याल में दोनों मुअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई कार्रवाई हो रही होती, लेकिन हमने देखा कि एक सरबराही कर रहे हैं वो इसका और बिल्कुल एक सरबराही कर रहे, दोनों हिस्सा है। अब किधर जाते हुए स्पेकुलेशंस इस हवाले से है क्या? अब सियासी जमातें जो है वो तो अपना एक नैरेटिव है कि उनकी स्टेटेड पोजीशन होगी, वो तो मान ही नहीं रही है किसी सिरे से कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें हैं, सब इसमें पार्टी है। क्या इस वक्त गूंज है ये सीटों, और क्या नजर आ रहा है इस माहौल से अदालती इस पूरी कार्रवाई में? आपने आज ऑब्जर्व क्या किया? देखिए, आज मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स थे। आज बिलखसूस मेरे लिए हैरान कुन चीज़ ये थी कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सबसे पहले पॉइंट आउट किया इलेक्शन कमीशन के उस सवाल को, या इवन नून लीग के हारिस अजमत साहब ने भी वो सवाल रखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फरीक नहीं थी, उसको कैसे मखसूस नशिस्तें दे दी। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने बड़ा राइटली सवाल उठाया कि भाई क्या दीगर जो फैसले आए थे, एक जस्टिस जमाल मंदोखेल ने लिखा था जिस पर काजी फाइज़ साहब ने दस्तखत किए थे, एक जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने लिखा था, क्या उसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तस्लीम किया था कि वो सियासी जमात हैं या नहीं? तो उन्हें मानना पड़ा कि उन्होंने भी तस्लीम किया था।
ان ایکچوئل تو آپ دیکھیں یہ 8 ججز کا فیصلہ نہیں ہے, یہ 11 ججز کا فیصلہ ہے جن سب نے تسلیم کیا ہے, کسی نے کم کیا ہے کسی نے زیادہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت بھی ہے اور فریق بھی ہے, اس کو انہوں نے مخصوص نشستیں دی ہیں. جسٹس جمال خان مندوخیل آن دی ادر ہینڈ, حالانکہ وہ 8 ججز میں شامل نہیں تھے, انہوں نے بھی بڑا کھل کر آج دفاع کیا ہے ان 8 ججز کے فیصلے کا, اور یہ کہا ہے کہ بھائی بھلے ہی آپ 8 ججز کے فیصلے سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں, عمل درآمد آپ کو کرنا ہے. آپ نے عمل درآمد کیا نہیں ہے, اور انہوں نے اپنے فیصلے کا حوالہ دیا کہ میں نے تو اپنے فیصلے میں آپ کو ریمانڈ بیک کیا تھا کہ آئین اور قانون کے مطابق آپ جو مخصوص نشستیں بنتی ہیں دے دیں. آپ نے اس پر بھی عمل درآمد نہیں کیا. اس وقت آئین اور قانون کیا تھا, وہ جو 8 ججز نے فیصلہ دیا تھا جو آئین میں تشریح کی تھی, مگر الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب کہتے ہیں کہ ٹو سم ایکسٹینٹ ہم نے اس پر عمل درآمد کر دیا ہے. اس پر پیراگراف جن پہ ان کی بڑی سبکی بھی ہوئی ہے آج, بالکل جسٹس جمال مندوخیل نے کی ہے. جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب کا انہوں نے نام لیا, وہ ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا. لیکن انٹرسٹنگلی چلیں نئے ججز صاحبان سوال نہ کریں, انہیں سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا کیس کے میرٹس کو, جب وہ فائل کو دیکھیں گے سمجھ میں آتا ہے. جسٹس نعیم اختر افغان انہوں نے تو فیصلہ دیا ہوا ہے, اور انہوں نے تو اس فیصلے کے اوپر فیصلہ دیا ہوا. میں نے تو اس کے اوپر باقاعدہ بات کی کہ 2 ججز صاحبان وہ اس ریویو کو سن کیسے رہے ہیں جنہوں نے اس کیس کو یا اس فیصلے کو جو 8 ججز صاحبان نے دیا تھا ریویو آنے سے پہلے ہی اڑا کر رکھ دیا, جبکہ ان کے سامنے وہ کیس تھا ہی نہیں. انہوں نے تو اپنا فیصلہ دینا تھا, انہوں نے اپنا فیصلہ دینے کے بجائے بردر ججز کے فیصلے پر تنقید کر دی. اور اب اس بینچ میں وہ کیسے بیٹھے ہیں, اس فیصلے کے اوپر ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اگینسٹ اپنی اوپینین کے فیصلہ دیں گے. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا ہمارے سامنے انپریسیڈنٹڈ جیسے یہ کہہ رہے ہیں ہو رہا ہے, اور یہ ہوتا رہے گا. جہاں تک تعلق ہے آگے کیا ہوگا وہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے دیگر ججز صاحبان جب خاموشی توڑیں گے, جیسے شاہد بلال ہیں اور دیگر ججز صاحبان ہیں جو اب نئے آئے ہیں اس بینچ میں, وہ کیا آبزرویشنز دیتے ہیں, کیا سوالات اٹھاتے ہیں. نہیں لیکن کیا مطلب ایک سرپرائز کے طور پہ ایک سیناریو ایک نظر آ سکتا ہے جو کہ برعکس ہو ان اسپیکولیشنز کے. وسیم صاحب, اب چیف جسٹس صاحب سے آج آپ لوگ کی ملاقات بھی ہوئی ہے, رپورٹر سے انہوں نے انٹریکشن بھی کیا ہے, کیا موڈ نظر آ رہا ہے, کیا باڈی لینگویج تھی, کیا کیا سوالات انہوں نے آج فیس کیے ہیں؟ بڑے سخت سوالات فیس کیے ہوں گے. 26ویں یعنی ترمیم کے بعد جو ہے وہ تو بڑا سیناریو ہی چینج ہو گیا ان کی عدالت کا. وہ خاصا پرجوش تھے, اس کی وجہ تھی کہ وہ چائنا اور ترکیہ کا دورہ کر کے آئے ہیں, تو انہوں نے وہ سفر نامہ جو ہے وہ آج ہمیں بتایا, بریفنگ کی, اور وہ خوش بھی تھے کہ انہوں نے کن کن ممالک کے چیف جسٹس سے ملاقات کی, کون کون سے ماڈل وہاں پہ اپنائے جا رہے ہیں, کیس پینڈنسی, ہماری جوڈیشل پالیسی, اوور آل بریفنگ اس پہ تھی. انہوں نے بتایا کہ ایٹ پار انہی کے مقابلے میں ہم ادھر کو بھی لانے کی کوشش کریں گے یا ممکن نہیں ہو سکے گا. انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں وہ بار طے کرنے میں تھوڑا وقت ضرور لگے گا کیونکہ ہم ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں ان سے. اے آئی کے حوالے سے خصوصاً بات ہوئی, تھوڑا وقت لگے گا, لیکن وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں خاصے پرجوش تھے وہ. اور جیسے وہ اکثر ہم سے 3 سے 4 ملاقاتیں کر چکے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ لیٹس ریجوائس, تو آپ نیگیٹو رپورٹنگ نہ کریں. ہاں آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ سے میری استدعا ہے کہ مثبت رپورٹنگ کریں. پھر ہاں کیونکہ جب صحافیوں سے انٹریکشن ہوتا ہے, سوالات ہوتے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ٹرانسفرز کے حوالے سے حسنات ملک صاحب نے سوال کیا, تو اس پہ جو ان کا جواب تھا وہ تو خاصا انٹرسٹنگ تھا, لیکن کیا اس میں وہ کامیاب ہو پائیں گے بھی یا نہیں, کیونکہ ان کے پاس اکثر سورسز ہمیں بتاتے ہیں کہ جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں معاملات کسی بھی حوالے سے جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی ڈبیٹ جو کہ کنسٹرکٹیو ڈبیٹ ہوتی ہے وہ ہونے کی بجائے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ووٹنگ کروا لیں. اور ایگزیکٹو اس وقت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں کتنی بھرپور قوت سے ہے, تو ووٹنگ کروا لی جاتی ہے اور معاملہ ووٹنگ سے طے ہو جاتا ہے. بلکہ ان کا تو ووٹ بھی کافی ڈیسائسو رول پلے کر چکا ہے. لیکن کئی مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود جسٹس امین الدین خان کو غالباً آخری مرتبہ آئینی بینچ کے سربراہ کے طور پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا ووٹ ان کے ساتھ نہیں تھا, لیکن وہ بن گئے, اپنے ہاتھ کے ووٹ سے وہ بنے, وہ ایک وائڈ ڈیسائسو ووٹ تھا جسٹس امین الدین کا. تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ وہ ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے اپنے موقف پہ قائم ہیں کہ یہ پازیٹیو بات ہے, ایک ہائی کورٹ سے دیگر ہائی کورٹ میں ججز کا ٹرانسفر ہونا چاہیے, لیکن ان کے جو بھی ہے کہ وہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ سینیورٹی میں وہ سب سے باٹم پہ آئیں گے. لیکن اب وہ معاملہ آبویس ہے کہ کل کے روز صبح 9:30 بجے اس معاملے پہ بھی سماعت ہے. پھر ان سے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق بارہا سوال کیا جاتا رہا, ملک میں موجودہ جو اس وقت ایک صورتحال ہے اس سے متعلق بار بار سوالات ہوئے, تو اس پر وہ ایک ہی جواب دیتے رہے 26ویں ترمیم پہ کہ جب تک اس کا, وہ کہتے ہیں میرا ایک ویو ہے, تسلی رکھیں میں بات کروں گا آپ سے, جواب دوں گا, لیکن جب تک اسے کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کر لیتی, اور کمپیٹنٹ کورٹ جو کہ وہ آئینی بینچ آبویس ہے کہ اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے. تو یہ ساری گفتگو. عدیل صاحب, کلیکٹیو پنشمنٹ کے حوالے سے اور پھر کورٹ آرڈرز کی جو اس وقت ملک میں نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے ایک نان کمپلائنس نظر آ رہی ہے, اس سے متعلق بھی ان سے سوال ہوئے ہیں آج. جی بالکل, جو کلیکٹیو پنشمنٹ کے بھی حوالے سے کہ مطلب ایک انسان سے اگر آپ کو مسئلہ ہے یا اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ نے اس کے چکر میں پوری فیملی اٹھا لی ہے. بالکل, یہ ہمارے دوست غالباً بشارت راجہ صاحب نے یہ سوال رکھا تھا سامنے, اس کے اوپر انہوں نے اشارہ کیا سامنے لگی اسکرین کی طرف, جس کے اوپر اس وقت جو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی ہے اس کا
کیا کہتے ہیں ایجنڈا نمبر 1 کے اوپر مسنگ پرسنز اور انفورس ڈسپیرنسز کا معاملہ تھا. مگر یہاں پر میں نے سوال کرنے کی کوشش کی مگر مجھے موقع نہیں ملا. سوال میرا یہی تھا کہ آپ ایک جانب ایجنڈا میں اس کو سیٹ کر رہے ہیں ایک ایسی کمیٹی کے سامنے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, آپ کیوں کر اس کو اپنے ایجنڈا میں شامل کرنے کی بجائے اپنے سپریم کورٹ کی کاز لسٹ نمبر 1 میں شامل کر لیتے اور ان انفورس ڈسپیرنسز کے کیسز جو اپیلوں کی صورت میں آپ کے ہی سامنے آنے, آئینی بینچ کے سامنے بھی نہیں جانے, آپ وہاں پر سن کر فیصلہ کریں بجائے اس کے آپ اس کو نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی کی میٹنگ کے ایجنڈے میں رکھ رہے ہیں. اس کا حال بھی وہی ہوگا معذرت کے ساتھ جو ہو چکا ہے 6 ججز کے خط کے ساتھ, جنہوں نے خط لکھا, آپ نے اس خط کے کنٹینٹ کو اپنے سپریم جوڈیشل کمیشن کے ایجنڈا نمبر 1 پر رکھ دیا, جس کا اس کے بعد آج تک اجلاس نہیں ہو سکا. یہ بھی ایجنڈے پہ آ جائے گا, ہونا کچھ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے آپ جو کر سکتے ہیں آپ وہ نہیں کر رہے, اختیار آپ کے پاس کم ہوئے ہیں مگر آپ بے اختیار نہیں ہیں. یہ بات چیف جسٹس کو باور کرانے کی کوشش بارہا کی گئی ہے, دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. لیٹس سی آگے کس طرح سے معاملات انفولڈ ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس وسیم ملک, آپ کا بھی بہت شکریہ. عادل سرفراز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.